بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ الحمدللہ ہم روزمرہ تو ریگولر بغیر کسی ناغے کے روزانہ آپ کی خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو آج میں نوشادر کا جو تیل ہے اس کو تیل کرنے کی نوشادر کو تیل کرنے کی جو ترکیب ہے وہ بنانے کی آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، جن دوستوں نے ابھی تک افضلیہ طبی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لہٰذا پلیز وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ تمام دوستوں تک اور آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ جو علم میں آپ کی خدمت کے اندر رکھ رہا ہوں یہ وہ علم ہے جن کو لوگ ہمیشہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے گور ہیں اور اس طرح کی یہ چیزیں ہیں کہ ہمیشہ لوگ جو ہیں وہ چھپا کر رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور میری تقریباً 52 سال جو ہے وہ عمر ہو چکی ہے، تو میں نے اپنی اس عمر کے اندر بے شمار لوگ میرے پاس بھی آئے ہیں تو کہتے پھرتے ہیں کہ جو نشادر ہے وہ تیل نہیں ہو سکتا، گندک جو ہے وہ تیل نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کے بے شمار میں نے آئے دن لوگوں کی جو ہے منہ سے باتیں سنی ہیں اور آوازیں میں نے سنی ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت کے اندر نوشادر کو تیل کرنے کا بالکل آسان سا طریقہ رکھنے لگا ہوں۔ تو میری اس ویڈیو کو جب آپ غور سے اور بار بار سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ نوشادر کو کیسے تیل کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک بلوری پیالہ لینا ہے، ایک کاسا لینا ہے، ایک پیالہ لینا ہے شیشے کا۔ تو اس کے منہ کے اوپر، پیالے کے منہ کے اوپر آپ نے ایک باریک کپڑا جو ہے وہ باندھ دینا ہے۔ ایک بات دوسرے نمبر پر آپ نے آرد گندم یا آرد ماش، چاہے گندم کا آٹا لے لیں چاہے ماش کا آٹا لے لیں، تو وہ گوندھ کر تقریباً 3 انگل پیالے کے جو کنارے ہیں تو 3 انچی تک آپ نے وہ اوپر اس کے لگا دینا ہے، جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے ایسے۔ اور ساتھ ہی جو آپ نے کپڑا رکھا تھا وہ بھی مضبوط ہو جائے گا اس کے منہ کے اوپر اس کے رکھنے سے اور کنارہ بنانے سے۔ اس کے بعد جب آپ 3 انگل یہ آٹا جو ہے گندم کا یا آرد ماش کا لگا دیں گے تو اب آپ نے پھر اس کے اوپر ایک کپڑا جو ہے باریک وہ رکھ کر، تو جب آٹا گلا ہی ہو تو اس کے اوپر وہ کپڑا رکھ کر دوبارہ کپڑا ایک اور رکھنا ہے اس دیواروں کے اوپر، تو رکھ کر آپ نے اس کو بھی چسپاں کر دینا ہے مضبوطی سے، اس کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا آٹا لگا دینا ہے تاکہ وہ کپڑا بھی جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہی خشک ہو جائے اور وہ بھی اس کے اندر مضبوط ہو جائے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے۔ اب وہ آٹے کی دیواروں کے اوپر بھی آپ نے کپڑا جو ہے وہ لگا دیا۔ پہلا کپڑا آپ نے پیالے کے منہ کے اوپر لگایا تھا، پھر آپ نے تقریباً 3 انگل دیوار جو ہے وہ بنائی ہے آٹے کی، اب اس کے اوپر بھی آپ نے ایک کپڑا جو ہے وہ رکھ دیا۔ اب یہ جب خشک ہو جائے گا تو آرام سے یہ کام کریں، یہ ایک آپ اوزار بنا رہے ہیں۔ تو اب اس کپڑے کے اوپر آپ نے تقریباً 2 تولہ سہاگا جو ہے وہ باریک پاؤڈر کر کے تو وہ اوپر کھلار دینا، اور اس کے بعد آپ نے تقریباً 10 تولہ نوشادر جو ہے بالکل کمال کا جو اعلیٰ قسم کا نوشادر ہے
وہ لے کر پیس کر پاؤڈر کر کے وہ آپ نے اوپر کھلار دینا اس کپڑے کے اوپر، دوسرے کپڑے کے اوپر جو آٹے کا منہ ہے اس کے اوپر۔ اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پھر 2 تولہ آپ نے سہاگا لینے اور اس کو پاؤڈر کرنا ہے وہ نشادر کے اوپر آپ نے کھلار دینا۔ اس طرح یہ مکمل آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے ایک آئینی توا لینا ہے لوہے کا ایک آپ نے توا لینا ہے اور وہ توا لے کر وہ آپ نے دیواروں کے اوپر جو آپ نے گندم کی دیوار بنائی ہے اور اوپر کپڑا لگایا تھا اب یہ آپ نے اپنا نشادر وغیرہ اور سہاگا اوپر نیچے رکھ کے درمیان میں آپ نے نشادر رکھ لیا تھا پیس کے پاؤڈر کر، تو یہ توا جو ہے وہ دیواروں کے اوپر آپ نے رکھ دینا۔ رکھنے کے بعد آپ نے 1 کلو تقریباً کوئلے لینے ہیں، تو کوئلے لے کر تو ان کو آگ لگا دینی ہے آپ نے۔ تو آگ لگا کر آپ نے ایک پنکھا بھی اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ ہوا کے لیے جب وہ کوئلے آپ کے ماند پڑیں تو آپ نے وہ پنکھا جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلاتے جائیں تاکہ کوئلے جو آپ کے خوب گرم رہے۔ اب اس بات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے الحمدللہ کہ اب آپ کا جو نشادر ہے وہ تیل بن کر تو جو نیچے والا آپ کا بلوری پیالہ ہے اس کے پیندے کے اندر انشاءاللہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے جائیں کہ آپ کا نشادر جو ہے جب مکمل طور پر تیل ہو چکا ہے تو اب اس کا فضلہ جو ہے وہ اب پیندے کے اندر آ کے نیچے نہ گرے۔ جیسے ہی آپ کا نشادر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے فوراً جو ہے وہ الحمدللہ اس کو اتار لینا اور اتارنے کے بعد توے کو آگ کو بند کر دیں اور یہ شیشی وغیرہ جو ہے آٹا اس سے جدا کر کے تو پیالے کے اندر سے آپ کو تیل ملے گا، تو وہ تیل جو ہے وہ ماشاءاللہ کپڑے کے اندر چھن کر گیا ہے، وہ بالکل صاف اور شفاف نشادر کا تیل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ تو اس تیل کو آپ نے اب محفوظ کر لینا۔ یہ تیل جو ہے کیمیا گروں کی جان ہے، یہ صنعت کے کام آتا ہے۔ جتنے دوست احباب جو کیمیا بناتے ہیں شمس کا کمر کا اس طرح کے جو کام وغیرہ کرتے ہیں تو الحمدللہ صرف یہی ترکیب ہے، اس ترکیب کے ساتھ جو بنا سکتے ہیں تیل وہی نشادر کا تیل جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو لیکن میں تو الحمدللہ یہ تیل جو ہے کہیں اور جو کام ہیں ان کے لیے میں استعمال کرواتا ہوں، لیکن میں نے چونکہ ایک راز والی بات تھی وہ بھی آپ کی خدمت کے اندر رکھ دی ہے۔ تو جو کیمیا کار ہیں جو اس علم کے متلاشی ہیں جو نشادر کا تیل جو ہے وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے کہ تیل نہیں بن سکتا نشادر، تو ان کو یہ تیل بھی ملے گا، بڑی وہ مہارت کے ساتھ بنائیں اور محفوظ کر کے رکھیں اور مجھے دعائے خیر سے یاد رکھیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی ایک خاص الخاص ترکیب تھی جو میں نے آپ کی ڈائری سے لے کے الحمدللہ میرے دل نے چاہا کہ جب دوست احباب جو ہیں وہ میرا چینل دیکھتے ہیں تو سوالات بھی کرتے ہیں، کیوں نہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نچھاور کر دی جائیں۔ تو یہ ایک بڑی کمال کی چیز تھی، اس کو محفوظ رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے، تو یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ تو میں جو استعمال کرتا ہوں اس تیل کو تو وہ تیل جو ہے وہ دوست احباب کہ جن کے جگر کے کچھ امراض ہوتے ہیں ان میں استعمال کر لیتا ہوں تقریباً 1 آدھی بوند، یا جن کو وہ پتھری وغیرہ بن جاتی ہے ان کے لیے میں استعمال کروا لیتا ہوں، یا اس طرح کے مطلب جن دوستوں کو صفرا جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے اور پھر پتے کے اندر پتھریاں وغیرہ بن جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی میں اس کو استعمال کرواتا ہوں۔ تو باقی جو دوست احباب ہیں وہ اپنے کام کے لیے بنائیں، لیکن میں جو بناتا ہوں یا میری پاس یہ جو ترکیب ہے میں تو اس طرح اس کو استعمال کرتا ہوں۔ تو جتنے دوست احباب ہیں دیکھنے والے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے مطلب کے اندر کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔